حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ دریافت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے شداد کی جنت کے بارے میں تو سنا ہوگا اور قارون کے خزانے کے بارے میں بھی، لیکن ایک خزانہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں دنیا کے بڑے ماہرین، مہم جو اور مورخین صدیوں سے پریشان ہیں، اور وہ ہے سلیمان علیہ السلام کا خزانہ۔ یہ خزانہ آخر گیا کہاں؟ کیا جنات نے اسے کسی خفیہ وادی میں چھپا دیا تھا، یا پھر یہ ہیکل سلیمانی کے زیر زمین تہ خانوں میں آج بھی محفوظ ہے؟ کیا واقعی یورپ کے نائٹس ٹیمپل نے اس خزانے کا کچھ حصہ نکال کر دنیا کے پہلے بینکنگ سسٹم کی بنیاد رکھی تھی؟ دوستو، یہ سوالات صرف تاریخ کے نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے کے بھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ خزانہ آج بھی دنیا کی بڑی طاقتوں اور یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، اور یہی ان کی مالی طاقت کا راز ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام روایات، تاریخی دلائل اور حیرت انگیز قصوں کو دیکھیں گے، تاکہ پتہ چل سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ آخر کہاں ہے، اور اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پیارے دوستو، مقدس کتاب قرآن میں یہ بات درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا کی تھی جو دنیا کے کسی اور انسان کو نصیب نہ ہوئی۔ ہوا آپ کے حکم کی غلام تھی، پرندے آپ کی فوج میں شامل تھے، جانور آپ کے فرما بردار تھے، اور جنات آپ کے حکم پر زمین کے تہ خانوں سے خزانے نکالا کرتے تھے۔ سونے کے انبار، ہیرے جواہرات کے پہاڑ، قیمتی دھاتوں کے خزیرے، یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلوں کو جگمگاتا تھا۔ دولت اور شان و شوکت کی وہ مثال جسے دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ دوستو، ساری کائنات کے خزانے آپ علیہ السلام کے پاس تھے، بلکہ بائبل میں ایک روایت ملتی ہے کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ایک سال میں سونا آیا، اس کی مقدار تقریباً 22,000 کلو گرام تھی، یعنی ہر سال خزانے میں اتنا سونا جمع ہوتا تھا جتنا آج کے کئی ممالک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف سونا ہی نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور خزانے میں خالص سونے کے برتن اور پیالے استعمال ہوتے تھے، ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت موجود تھے، قیمتی چاندی کے ہال اور ستون تعمیر کیے گئے تھے، جواہرات سے سجے ہتھیار اور زرہیں ان کے لشکر کی شان بڑھاتے تھے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے استبلوں میں ہزاروں گھوڑے، اونٹ اور نایاب جانور بھی رکھے گئے تھے، جو سب جواہرات اور سنہری زیوروں سے آراستہ ہوتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت آخر کہاں گئی؟ کیا جنات نے اسے کسی خفیہ وادی میں چھپا دیا، یا زمین کی تہ میں دفن کر دیا گیا تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس دولت کو اٹھا لیا؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے محققین، مہم جو اور خزانے کے شکاریوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ خزانہ آج بھی یروشلم کے نیشے دفن ہے، کوئی اسے مردہ سمندر کے قریب تلاش کرتا ہے، تو کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ خزانہ جنات کی حفاظت میں کسی ایسی جگہ چھپا ہوا ہے جسے انسان کبھی تلاش ہی نہیں کر سکتا۔ دوستو، کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ بائبل میں اس کا نام رہوبعام آتا ہے، لیکن افسوس باپ جیسی دانائی اور حکمت اس میں نہ تھی۔ سلطنت میں اختلافات پیدا ہوئے، شمالی قبائل نے بغاوت کر دی اور اپنی الگ حکومت بنا لی۔ یوں وہ عظیم سلطنت جو کبھی زمین پر سب سے مضبوط کہلاتی تھی،
अंदर से टूट फूट का शिकार होने लगी। और तारीख यही कहती है कि जब किसी हुकूमत की बुनियादें कमज़ोर हों तो बैरूनी दुश्मन मौके से फ़ायदा उठाते हैं। यही कुछ हुआ। मिस्र के फ़िरौन शीशक, जिसे मिस्री रिकॉर्ड में शोशिनक अव्वल के नाम से याद किया जाता है, ने अचानक यरूशलेम पर हमला कर दिया। रवायात के मुताबिक इस हमले में ना सिर्फ शहर उजड़ गया बल्कि हैकले सुलेमानी और शाही ख़जाने से कीमती सामान भी लूट लिया गया। सोने के बर्तन, जवाहरात, नादिर अशिया जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत की अलामत थे, सब उसके हाथ लग गए। बाइबल भी इस वाक़े का जिक्र करती है और मिस्री आसार में भी इस मुहिम की झलक मिलती है। कहा जाता है कि जब मिस्र के फ़िरौन ने यरूशलेम पर लूट मार की तो उस वक्त के कुछ वफादार खजानची और मुहाफ़िज़ खाली हाथ ना बैठे। रिवायत है कि वो दौलत का एक बड़ा हिस्सा फ़ौरन महफूज करने लगे। बाज़ कहानियाँ बताती हैं कि यह ख़जाना किसी खुफिया मकबरे या तय खाने में दफन कर दिया गया ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। मगर इस दफन किए गए ख़जाने की सबसे पुरस्रार बात यह है कि बाद में वो मकबरा ही गुम हो गया या फिर अल्लाह के हुक्म से उस तक जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यानी हो सकता है कि वो सोना, जवाहरात और कीमती सामान आज भी ज़मीन की तह में कहीं छुपा हुआ हो, मगर इंसान के लिए नाकाबिल रसाई है। दोस्तों, कुछ रवायात में एक और हैरान कुन दावा भी सामने आता है। कहा जाता है सदियों पहले जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत बिखर गई और उसके बेमिसाल ख़जाने पुरस्रार तरीके से गायब हो गए तो उन ख़जानों का एक हिस्सा यहूदियों के हाथ लग गया। बयान किया जाता है कि सोने के अंबार, खालिश चांदी और नायाब जवाहरात की कुछ मिक़दार उन्होंने अपने साथ ले ली और यही वो दौलत थी जिसने आने वाली सदियों में उन्हें एक ऐसी माली ताकत बख्शी जिसकी मिसाल तारीख़ में कम ही मिलती है। बाज़ रवायात तो यहाँ तक कहती हैं कि इसी ख़जाने ने यहूदी कौम को ना सिर्फ अपने वक्त में बल्कि बाद की नस्लों तक मुआशी बरतरी अता की। कुछ मुर्रिखीन और मुफस्सिरीन का मानना है कि यही दौलत उनके तिजारती रास्तों, सूदी कारोबार और मालियाती निज़ाम की बुनियाद बनी। और आज जब हम दुनिया की मईशत पर यहूदी असर व रसूख, बड़े बड़े बैंकारी निज़ामों, आलमी मालियाती इदारों और सरमायादाराना नेटवर्क्स में उनकी गिरफ्त देखते हैं तो बाज़ लोग इसे उसी कदीम ख़जाने का तसलसल करार देते हैं। लेकिन फिर वही सवाल है, क्या ये सिर्फ़ एक रवायत है? क्या ये महज सदियों पुरानी कहानियाँ हैं? क्या वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़जाने का एक हिस्सा यहूदियों के पास मौजूद रहा जिसने उन्हें आने वाले वक्त में बेमिसाल दौलत दी? माहिरीन तारीख़ का कहना है किसी भी कौम की मुआशी ताकत सिर्फ़ एक ख़जाने से नहीं बनती बल्कि सदियों की मेहनत, हालात और तिजारती हिकमत अमलियों का नतीजा होती है। इसलिए ये दावा ज़्यादातर अफसानवी और क़यास आराइयों पर मबनी है। और दोस्तों, यहीं से एक और हैरान कुन ज़ाविया सामने आता है। यहूदियों के पास दौलत पहुंचने की रवायात अपनी जगह, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़जानों का एक हिस्सा दरअसल हैकले सुलेमानी के ज़ेरे ज़मीन तहखानों में छुपा दिया गया था। हैकले सुलेमानी की तामीर सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, मगर उनकी वफ़ात के बाद ये अजीम काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। मुख्तलिफ मुल्कों से माहिर मेमार और कारीगर बुलाए गए जो ग़ुलाम नहीं बल्कि आज़ाद पेशावर थे। यही लोग बाद में फ्री मैसन कहलाए। ये मेमार सिर्फ हैकल की तामीर पर नहीं बल्कि खुफिया तहखानों और ज़ेरे ज़मीन कब्रों पर भी काम करते रहे जहाँ कीमती ख़जाने महफूज किए गए। हैकल की तामीर के बाद वो वापस लौट गए, लेकिन इन राज़ों को अपनी नस्ल तक मुंतकिल करते रहे। सदियों बाद जब यूरोप से कुछ मुहिम जू यरूशलेम पहुँचे तो अपने आबाओ अजदाद से मिली निशानियों और रवायात की मदद से वो उन्हीं खुफिया कमरों तक पहुँचने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि वहाँ से उन्होंने बेपनाह ख़जाने और सोना हासिल किया और इन्हीं दौलतमंद मुहिम जुओं ने बाद में एक मशहूर तंजीम कायम की जिसे नाइट्स टेम्पलर कहा जाता है। ये तंजीम दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा फ़ौजी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा, दूसरा हिस्सा बैंकिंग और मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता रहा।
اسی لیے بعض مورخین اسے دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اتنا اثر بڑھ گیا کہ یورپ کے بادشاہ بھی ان سے خوف زدہ ہونے لگے۔ کلیسا کو بھی یہ بات ناگوار گزری کہ یہ لوگ بینکاری میں اتنے طاقتور ہو گئے۔ چنانچہ سازشوں اور دباؤ کے نتیجے میں 1312 عیسوی کے بعد یہ تنظیم باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی یروشلم میں دیوار گریا کے قریب ایک پرانا کنواں موجود ہے جسے انہی خفیہ تہہ خانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اسے اب شیشے کی موٹی چادر سے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہیکل سلیمانی اور نائٹس ٹیمپلر کی کہانیوں میں جتنا بھی سونا، خزانہ اور خفیہ سرنگوں کا ذکر ملتا ہے، تاریخ کے معتبر ماخذ اس بات کو قطعی طور پر ثابت نہیں کرتے۔ یہ زیادہ تر عوامی عقیدہ، لوک کہانی یا بعد کی روایات کا حصہ ہیں، جنہیں وقت کے ساتھ پر اسراریت نے اور زیادہ دلکش بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی قوم کی معاشی ترقی کی اصل بنیاد ان کی تجارتی ذہانت، تعلیم، غیر معمولی زور اور کمیونٹی کے مضبوط نظم میں ہے۔ یہی عوامل تھے جنہوں نے انہیں دنیا کی معیشت میں نمایاں مقام دلایا۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ایک اور رخ اختیار کرتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں رد و بدل کر کے اصل تعلیمات کو بدل ڈالا۔ اپنی دنیاوی خواہشات کے تابع ہو کر انہوں نے نہ صرف اللہ کے کلام میں تبدیلی کی، بلکہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں بھی انہوں نے حد درجہ بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ نے معجزاتی حکومت اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی تھی، ان پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے انہی جادوئی طاقتوں کے ذریعے جنات، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے اس گھناؤنے الزام کو ہمیشہ کے لیے باطل قرار دے دیا۔ قرآن نے صاف الفاظ میں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کی گندگی سے پاک تھے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ ان کے دور میں کچھ شیاطین، خواہ انسان ہو یا جن، لوگوں کو جادو سکھاتے اور گمراہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اسی جادو کو الہامی علم سمجھنا شروع کر دیا، اور جب اہل حق لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ گمراہی اور کفر ہے، تو بجائے سننے کے انہوں نے الٹا یہ جھوٹ گھڑ دیا کہ یہ علم ہمیں سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا، اور انہی جادوئی قوتوں کی بنیاد پر وہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک بنے۔ حالانکہ یہ ان کا جھوٹ اور بہتان تھا۔ مفسرین اس حوالے سے ایک حیران کن حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ فتنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب آپ کو علم ہوا کہ کچھ لوگ جادو کے نوشتوں کو پھیلا رہے ہیں اور انہیں علم غیب یا طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے فوری اقدام کیا۔ آپ نے تمام جادوئی نوشتے اکٹھے کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ایک سخت فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص جادو کرے گا یا یہ عقیدہ رکھے گا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن افسوس، آپ کے وصال کے بعد شیاطین نے وہ دفن شدہ نوشتے نکال لیے اور عوام کے درمیان یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہی جادوئی طاقتوں کی بدولت سلیمان علیہ السلام جنات، پرندوں اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ یوں یہ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل میں عام ہو گیا اور حقیقت پس پشت چلی گئی۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو جھوٹا الزام لگایا تھا کہ وہ جادوگر تھے، اللہ نے اسے صاف الفاظ میں جھوٹ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ وہ تو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ بہت سی تحقیقات اور مفسرین کی وضاحت سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل جادو کے پیچھے لگ گئے اور انہیں کوئی نبی سمجھانے والا باقی نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت۔ یہ فرشتے لوگوں کو تورات کے اصل علوم سے
وہ علوی اور پاکیزہ علوم سکھاتے تھے جو جادو کے مقابلے میں بالکل واضح اور روشن تھا۔ اس سے ہر شخص پہچان سکتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ شیطانی دھوکہ ہے۔ لیکن افسوس، بنی اسرائیل نے اس موقع پر بھی سیدھی راہ اختیار نہ کی۔ حق اور باطل میں فرق کرنے کی بجائے انہوں نے اس پاک علم کو بھی اپنی بری خواہشات اور شیطانی ارادوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان ناجائز جدائی ڈالنے جیسے گھٹیا کاموں کے لیے۔ یوں وہ ایک بار پھر گمراہی میں جا گرے، اور اس سے بڑھ کر بھی ظلم یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جن کا جادو اور شیطانی کاموں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دوستو، بنی اسرائیل کا یہ رویہ بھی حیران کن ہے کہ ایک طرف تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانوں پر لالچ بھری نظر رکھتے، اور دوسری طرف اپنی مذہبی کتابوں میں انہی نبی کی تضلیل کر کے ان پر جادو کے جھوٹے الزامات لگا دیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگا کر ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سے بالکل پاک تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقتیں عطا کی تھیں جو کسی اور کو حاصل نہ ہوئیں۔ انہی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت جنات پر کنٹرول تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ انہی جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح بیت المقدس اور اس کے ارد گرد ایک شاندار شہر کی تعمیر کروائی، ایسی تعمیر جس کے اثرات آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حق تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل کام انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے اطراف میں ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے دور دراز علاقوں سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے محدود وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ تھے، اس لیے یہ کام صرف جنات ہی کر سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خدمت انہی سے لی۔ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے۔ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث کے مطابق ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار سوال کیا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اور شہر کی تعمیر کو دوبارہ شاندار انداز میں مکمل کیا۔ جنات کی تسخیر کی بدولت یہ تعمیر ایسی بے مثال ہوئی کہ آج بھی لوگ حیران ہیں کہ یہ دیو ہیکل پتھر کہاں سے آئے، کس نے انہیں تراشا اور کس طاقت نے انہیں اتنی بلندیوں پر لا کر فٹ کیا۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک نشانی تھی۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے صرف بیت المقدس ہی نہیں بلکہ اور بھی عمارتیں اور ایسی اشیاء تیار کیں جو زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں ہے، کچھ جنات سمندر میں غوطے لگاتے اور بیش قیمت اشیاء نکالتے تھے۔ وہ محلات، قلعے، بڑے بڑے لگن، دیگیں اور تصاویر تیار کرتے تھے۔ جنات کا ایک لشکر ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہتا۔ سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ رکھا گیا تھا
تاکہ وہ کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ قرآن میں یہاں تک ارشاد ہے، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو عطا کرو، چاہو تو روک لو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی دولت و حکومت کو اللہ کی امانت سمجھتے اور اسے اپنی ذات پر خرچ نہ کرتے تھے۔ روایت ہے کہ وہ اپنی روزی خود ٹوکریاں بنا کر کماتے تھے، بلکہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تخت اس انداز سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 خونخوار شیر کھڑے تھے اور اوپر بڑے بڑے پرندے یعنی گدھ مولک رہتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو شیر حرکت کرتے اور پرندوں سے سایہ کر لیتے۔ اسی طرح جنات نے پتھروں سے بھاری دیگیں اور بڑے حوض تیار کیے جو اپنی جسامت کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہتی۔ شہر بیت المقدس اور ہیکل یعنی مسجد اقصی کی تعمیر اور دیگر اشیاء کی تیاری میں 7 سال لگے۔ تورات میں بھی ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند کا گھر، یروشلم کی مسجد اور اپنا قصر، شہر پناہ، خزانے کے شہر، فوجی چھاونیاں اور اپنی سلطنت کی مختلف عمارتیں تعمیر کیں۔ وہاں پتھر کے عظیم حوض، بھاری دیگیں اور بیش قیمتی پتھروں سے بنی تصاویر وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی شاندار عمارتیں اور پرشوقت قلعے بنانے کے بہت شوقین تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ عمارتیں مضبوط بھی ہوں اور ہمیشہ قائم رہیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ عام گارے اور چونے کی بجائے ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جو بہت زیادہ مضبوط ہوں۔ اس وقت کے حساب سے سب سے موزوں چیز پگھلی ہوئی دھات تھی جو گارے کی طرح جوڑنے اور مضبوط بنانے کے کام آتی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اتنی زیادہ مقدار میں پگھلا ہوا دھات، خاص طور پر تانبا، کہاں سے ملے گا؟ اس دور میں نہ کوئی فیکٹریاں تھیں، نہ دھات کو پگھلانے کے آلات۔ یہی وہ مشکل تھی جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل یوں آسان کر دی کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا کر دیے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت اور ضرورت کے مطابق تانبا پگھلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مہیا کر دیتا تھا، اور یہ ان کے لیے ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے دھات کو پگھلانے کا فن ایجاد نہیں کیا تھا۔ کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے وہ علاقے دکھا دیے جہاں قدرتی طور پر آگ کی تپش کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ان چشموں کے بارے میں انسان اس سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس رائے کے مطابق یہ غیر معمولی انعام تھا کہ اللہ نے زمین کے چھپے ہوئے خزانے ان پر ظاہر کر دیے۔ ابن کثیر نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن کے علاقے میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا تھا۔ قرآن مجید نے اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی۔ ابن کثیر نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن کے علاقے میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا تھا۔ قرآن مجید نے اس بارے میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، صرف اتنا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خاص انعام عطا کیا تھا۔ پیارے دوستو، ہم نے پوری ویڈیو میں دلائل اور روایات کے ساتھ یہ دیکھا کہ کہیں کہا جا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کو جنات نے چھپا دیا، کہیں کہا گیا کہ وہ ہیکل سلیمانی میں تھا، کہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی وادی میں دفن ہو گیا، اور کہیں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ کسی اور قوم کے ہاتھ لگا۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ تو دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے خزانوں کو، چاہے وہ شداد کی جنت ہو جس میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، چاہے وہ قارون کا خزانہ ہو جسے اٹھانے کے لیے کئی کبھی مرد درکار تھے، یا چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال دولت ہو، سب کو زمین میں چھپا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خزانے انسانوں کے لیے آزمائش اور فتنہ بن سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، لیکن تم میں سے اس سے کچھ نہ لینا، کیونکہ جو اس میں سے لے گا وہ فتنوں اور ہلاکتوں میں گر جائے گا۔ یہی پیغام ہمیں ان خزانوں کی کہانیوں سے ملتا ہے۔
دوستو دنیا کی چمک دمک وقتی ہے، مال و دولت کی خواہش انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اصل دولت ایمان، تقوی اور آخرت کی تیاری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ آج کہاں ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ، مگر اصل سبق یہ ہے کہ اللہ نے ان سب خزانوں کو چھپا کر ہمیں یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہاری نظر دنیاوی مال پر نہیں بلکہ اپنی آخرت پر ہونی چاہیے۔ یہی اصل پیغام ہے، یہی اصل خزانہ ہے۔ بلکہ دوستو یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایک خیالی دنیا میں جیتے ہیں۔ کچھ لوگ طرح طرح کے منتر، جنتر اور تعویذ ڈھونڈتے ہیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے پر ہاتھ پڑ جائے۔ کچھ عاملین دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی دعائیں یا عملیات ہیں جن کے ذریعے جنات آ کر وہ خزانہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے اور پھر تم دنیا کے سب سے امیر انسان بن جاؤ گے۔ یہ سوچ حقیقت میں ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے جو انسان کو لالچ میں مبتلا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ نہ کوئی جن تمہیں خزانہ لا کر دے سکتا ہے، نہ کوئی منتر تمہیں قارون یا سلیمان علیہ السلام کی دولت کا وارث بنا سکتا ہے۔ اس قسم کے عقائد نہ صرف باطل ہیں بلکہ انسان کو شرک اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی دولت نہیں بلکہ ایمان اور آخرت کی دولت باقی رہتی ہے، اور اصل کامیابی خزانے ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ محنت، حلال کمائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹے دعووں اور باطل عقائد سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرما جو حلال، پاکیزہ اور ہمارے لیے بابرکت ہو۔ ہمارے دلوں میں لالچ اور ہوس کی بجائے شکر گزاری اور یقین پیدا فرما۔ اے رب ہمیں دنیاوی دولت کی بجائے وہ دولت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو۔ ایمان، علم اور آخرت کی کامیابی ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں سیدھی راہ دکھا تاکہ ہم ہر حال میں تیرے ذکر اور تیری فرما برداری میں قائم رہیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح اور برحق راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر باطل دعوے، فریب اور دھوکے سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔